بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو تو تقریباً ہر دوسرے گھر سے ملتی جلتی ہے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اخبارات میں ضرورت رشتہ کے اشتہارات پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ایشین کنٹریز ہیں ان میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو آتا ہے۔ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ان ممالک میں تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ درپیش آتا ہے۔ لڑکے ہیں تو ان کی عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں اور لڑکیاں ہیں تو بیٹھے بیٹھے بالوں میں چاندی آ گئی ہے۔ اس کی تو کئی وجوہات ہیں ایسے، لیکن میری نظر میں یہ وجہ معاشی مسئلہ بھی ہے۔ دوسری وجہ معاشرتی ناہمواری، یعنی بہتر سے بہترین کی تلاش ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ادھیڑ پن میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی بہترین کی تلاش ختم نہیں ہوتی اور وہ اسی تلاش میں ابدی منزل پا جاتے ہیں۔ کسی بھی احباب سے اگر پوچھا جائے جو 40 عمر کا ہو، یعنی یا 40 عمر سے زیادہ تجاوز کر چکا ہو، تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی شادی کیوں نہیں کی یا آپ کی ابھی شادی کیوں نہیں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو مجھے میرے لیول کی لڑکی ہی نہیں ملی۔ لڑکیوں سے پوچھا جائے تو تقریباً یہی جملہ ملتا جلتا ہے۔ تو عمر تو گزر جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، 40 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بالوں کی سفیدی کو فیشن سمجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا لیول ہے؟ فرمانے لگتے ہیں کہ پڑھی لکھی لڑکی ہو، گوری ہو، پاک باز ہو، باحیا ہو اور میرے حکم کی پابند رہنے والی ہو۔ تو میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو اپنے اندر تو خامیاں دکھتی نہیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی کئیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر مردوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو مرد ہوں، میری مرضی۔ ادھر یہی مزاج صنف نازک کا بھی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ دوسرا مسئلہ ذات برادری کا ہے۔ کوئی معیاری رشتہ مل بھی جائے تو ذات برادری آڑے آ جاتی ہے۔ کیا کہا؟ برادری سے باہر کا رشتہ آ رہا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آئندہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں، زندہ دفن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اسلام میں تاکید ہو گئی کہ لڑکی کی مرضی معلوم کرو، لیکن اسے دین دنیا کی الف بے کا کیا پتا؟ یہ کیسے اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ اسلام نے تو اور بھی بہت کچھ تاکید کی ہے، تو کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ بس ہم نے جہاں شادی طے کر دی وہیں پر ہوگی، اگر بات نہ مانی تو مار کر اسی کے صحن میں گاڑ ڈالیں گے۔ بیٹی، آخر ہم تیرا برا کیوں چاہنے لگے؟ بھلا یہ ہٹلر جیسے ممی ڈیڈی کے خیالات کیوں ہیں؟ صرف بیٹی ہی نہیں، بیٹوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ ہے۔ ضرورت رشتہ کو نظریہ رشتہ بنایا جا رہا ہے۔ پرکھوں کی زبان کو بچانے کے لیے چاچے تائیوں کی قبروں کو دیکھتے ہوئے اولاد کو قربانی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ بیٹا انجینئر ہوتا ہے تو اس کی شادی ان پڑھ لڑکی سے کر دی جاتی ہے۔ بیٹی ڈاکٹر ہو تو اسے کسی باب دولہے کی دلہن بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اولاد نہ ہو یا بھیڑ بکری ہو، جہاں چاہا جیسے چاہا کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا۔ مان جائے تو دیوی، نہ مانے تو چھنال۔ اگر بات بن بھی جائے تو لوگ لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی چلتی کیسے ہے، اٹھتی بیٹھتی کیسے ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، ناک اور آنکھیں کیسی ہیں۔ معاف کیجیے گا ناظرین، لیکن یہ آج بھی چلتا ہے، یہ کوئی پرانے دور کی باتیں تو نہیں ہیں۔ بات کرتے ہوئے لڑکی ہکلاتی تو نہیں ہے۔ گھر میں کیا ہے، جہیز میں کتنا ملے گا؟ چاہے ماں باپ کا گھر بمشکل چلتا ہو، لیکن انہیں جہیز تو چاہیے، اور جہیز مانگ بھی لیا جاتا ہے، وہ بھی لاکھوں کروڑوں کا۔ جب کھا پی کر تسلی ہو جاتی ہے تو جاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں آئی۔ سوچئے اس لڑکی پر کیا گزرتی ہوگی یا لڑکے پر۔
جب کسی لڑکی یا لڑکے کے رشتے داروں کے حوالے سے بار بار انکار کیا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے روک بن جاتا ہے۔ ذہنی بیماریوں، خودکشیوں میں اضافے کی وجہ یہ رویے بھی تو ہیں جو بندے کو ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، جو معاشرے میں تیزی سے پنپ رہے ہیں۔ ان کے آگے دیوار نہ کھڑی کی گئی تو یاجوج ماجوج کی قوم کی طرح انسانوں کو چاٹ جائیں گے۔ لڑکی پسند نہیں آئی کہ ذہنیت سے نکل کر مناسب رویے اپنانے ہوں گے، ورنہ یہی سماج، ریاست، پنچایت، پولیس کچہری میں بدلتا رہے گا۔ عورتیں کالی اور ونی کے نام پر طاقت کی بھینٹ چڑھتی رہیں گی۔